بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو دیکھا کہ زنانہ لباس میں ایک مرد کی لاش ہے جس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر پریشان ہوئے۔ لاش زنانہ لباس میں ایک مرد کی ہے اور وہ بھی مسجد میں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت علی شیر خدا گھر ہیں؟ غلام نے کہا جی امیر المومنین۔ سب ماجرے کے بارے میں آگاہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، اپنے غلام کو حکم دیں اس شخص کی لاش کو غسل اور کفن دے کر فوری دفنا دیں۔ پھر جب 9 مہینے بعد ایک بچہ ظاہر ہوگا تو اس معاملے کے بارے میں سب کو مکمل آگاہی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہم اس معاملے کو 9 مہینے تک التوا میں رکھیں گے؟ تو سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسجد کے محراب میں ایک شخص کی لاش ملے گی۔ اب فی الحال یہ کرنا ہی بہتر ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے۔ 9 مہینے کے بعد سب کچھ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت علی کے کہنے پر لاش کو دفنا دیا گیا۔ جب اس معاملے کو 9 مہینے ہوئے تو حضرت عمر ایک دن پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بچہ بھی اسی جگہ پر پڑا ہوا تھا جس جگہ سے وہ سر کٹی زنانہ لباس میں لاش ملی تھی۔ حضرت عمر نے اس بچے کو گود میں لیا اور حضرت علی کے پاس آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار دایا کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دایا کو حکم دیا جائے کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم، اے پسر مظلومہ، بس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت سیدنا علی نے بتائے تھے۔ تو دایا اس لڑکی سے کہنے لگی کہ اے لڑکی، میں آپ کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھے حضرت علی کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا، میں سب لوگوں کے سامنے منہ کیا دکھاؤں گی؟ میں آپ کو بہت ساری دولت دوں گی، آپ حضرت علی سے یہ کہہ دینا کہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے کوئی عورت نہیں آئی۔ اس حسین و جمیل لڑکی نے دایا کو بہت ہی دولت دی اور وہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں اگلی عید پر پھر آؤں گی، اگر تم مجھے بچے سے پھر ملنے دو گی تو میں تم کو اس سے بھی زیادہ دولت دے کر جاؤں گی۔ دایا لالچ میں آ گئی۔ اس کے بعد دایا حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ جب دایا سے حضرت علی نے دریافت کیا کہ کوئی عورت اس بچے کو ملنے کے لیے آئی تھی تو دایا نے حضرت سیدنا علی سے عرض کی مولا علی، مسجد میں کوئی بھی عورت اس بچے کے پاس نہیں آئی۔ مولا علی فرمانے لگے اے عورت، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، مسجد میں ایک حسین و جمیل لڑکی تیرے پاس آئی، اس نے بچے کو گود میں لیا اور بچے کو پیار کرنے لگ گئی۔ جب تم نے اس کا دامن پکڑا کہ میں تم کو علی کی بارگاہ میں پیش کروں گی تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں علی کی بارگاہ میں کیا چہرہ لے کر حاضر ہوں گی، اس کے آگے بتاؤں یا پھر تم خود ہی اپنی زبانی بتاؤ گی؟ اس عورت نے عرض کیا یا علی، مجھے معاف کر دیجئے، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ اس عورت نے اب مجھے کہا کہ میں عید الاضحیٰ پر پھر آؤں گی، اگر آپ مجھے حکم دیتے ہو تو میں اس عورت کو ابھی پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ نہیں، اب تم آنے والی عید کا انتظار کرو۔ وقت گزرتا گیا۔ جب عید آئی تو حضرت علی کے حکم کے مطابق اس بچے کو خوبصورت پوشاک پہنا کر مسجد میں لے جایا گیا۔ وہ حسین و جمیل لڑکی پھر آئی، اس نے بچے کو پیار کیا تو دایا کو دولت دے کر جانے لگی۔ تو دایا نے کہا کہ میں آپ کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ اس لڑکی نے بڑی منت و سماجت کی، لیکن دایا نے اس بار اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ اس لڑکی کو پکڑا اور حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب اس لڑکی کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر پوچھا
اے لڑکی، اس بچے کے بارے میں تم مجھے خود ساری داستان بتاؤ گی یا پھر سب لوگوں کے سامنے میں خود ہی بیان کرنا شروع کروں؟ لڑکی نے حضرت علی سے عرض کی، اے علی، میں خود ہی بیان کر دیتی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں عنان بن جہش کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہم میں شہید ہوئے تھے۔ میری ماں حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں وصال پا گئی تھی۔ میرا کوئی بھی بہن یا بھائی نہیں تھا، اس لیے میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں اپنا دل بہلانے کے لیے محلے کی لڑکیوں کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ اس طرح محلے کی لڑکیاں میری دوست بن گئیں۔ ایک دن ایک بڑھیا ہمارے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس بڑھیا نے ہم سب لڑکیوں سے باری باری پوچھا کہ تم کون ہو؟ سب نے اپنے اپنے بارے میں اس بڑھیا کو بتایا۔ پھر وہ بڑھیا میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی بڑی تسبیح تھی جس پر وہ ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں عنان بن جہش کی بیٹی ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں خدا کی نیک بندی ہوں۔ اس نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ میں نے اس بڑھیا کو بتایا کہ میرے والدین وصال پا گئے ہیں۔ میں تنہا ہی گھر میں رہتی ہوں۔ میں اس لیے محلے کی دوستوں کے پاس اپنا وقت گزار لیتی ہوں۔ اس عورت نے مجھ سے دریافت کیا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تم شادی کے بغیر کس طرح زندگی بسر کر رہی ہو؟ میری باتیں سن کر وہ مجھ سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگی، اس نے کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں آپ کے پاس رہ لیتی ہوں۔ اس طرح تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور میں تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزار دیتی ہوں۔ آپ مجھے اپنی ماں کہہ لیا کرو۔ میں آپ کو ماں سے بڑھ کر پیار کروں گی، تیری ہر خوشی اور غم میں شریک رہوں گی۔ اس طرح میں اس بڑھیا کو اپنے گھر لے آئی۔ جب شام ہوئی تو میں نے گھر میں کھانا تیار کیا تو میں نے بڑھیا کو کھانا دیا تو بڑھیا عورت کھانے کو دیکھ کر رونے لگی۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا کہ میں تو اللہ کی ولی ہوں، مجھے اچھے اچھے کھانوں سے کیا غرض ہے؟ آپ مجھے بس نمک اور جو کی روٹی دے دیں، یہی میری خوراک ہے۔ اس بڑھیا نے پوری طرح میرا دل جیت لیا۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جان، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس نے بتایا کہ میری ایک جوان لڑکی ہے جو آپ کی عمر کی ہے، وہ بھی گھر میں تنہا رہتی ہے۔ مجھے تو اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ زمانہ بہت ہی خطرناک ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ اسے بھی تمہارے گھر لے آؤں۔ وہ بھی ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، پھر وہ بھی جوان ہے، اس لیے مجھے اس کی بے حد فکر لگی رہتی ہے۔ میں نے بڑھیا کو کہا کہ اماں جان، آپ اس کو بھی یہاں لے آؤ۔ ایک دن وہ بڑھیا میرے گھر میں اپنی لڑکی کو لانے کے لیے گئی تو تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ واپس آ گئی۔ میں نے بڑھیا سے کہا کہ اماں جان، آپ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی بہن بہت ہی نیک اور خدا ترس ہے۔ میں نے آپ کے گھر کے بارے میں اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ ان کے گھر میں ہر وقت انصار و مہاجرین کی لڑکیاں آتی رہتی ہیں۔ جب میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریفیں سنی تو میں نے بڑھیا کو کہا کہ اماں جان، تم اس کو میرے گھر لے آؤ، میں ان لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دیتی ہوں۔ ان کے کہنے پر میں نے محلے دار انصار و مہاجرین کی لڑکیوں سے دوستی ختم کر لی۔ ایک دن میں نے بڑھیا سے اصرار کیا کہ اماں جان، آپ میری بہن کو گھر میں کیوں نہیں لے کر آتی؟ میرے بار بار کہنے پر وہ گھر سے اپنی لڑکی کو لینے کے لیے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جس نے اپنا سارا جسم کسی بڑے سے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب وہ دروازے کے پاس آئی تو میں نے کہا، اندر آ جاؤ، تم دروازے کے پاس ہی کیوں کھڑی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میری یہ بیٹی بہت ہی شرم و حیا کی پیکر ہے، اسی لیے یہ کسی کے گھر میں کبھی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے گھر میں آتے ہوئے شرما رہی ہے۔ آخرکار میں نے اس کو کپڑے سے پکڑ کر اپنے گھر لے آئی۔ جب میں اس کو گھر کے اندر لے آئی تو وہ بڑھیا ہم سے باتیں کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ جب بڑھیا گھر سے باہر چلی گئی
तो मैंने उस लड़की से कहा कि आप बुर्का उतार कर आराम करो, ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ शर्माने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उस औरत ने सर से बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस लड़की के बुर्का को खींचते हुए कहा कि बहन तुम बुर्का उतार दो, तुम शर्मा क्यों रही हो। जब उसने बुर्का उतारा, उसको देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वो औरत नहीं बल्कि स्याह दाढ़ी वाला एक बुलंद कामतो मजबूत जिस्म का एक मर्द है। मैंने उसे देखकर अपने से बाहर हो गई। मैंने कहा कि क्यों मुझ यतीम पर जुल्म करता है, खुदा का खौफ कर क्यों मेरी रुसवाई करता है। कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, खुदा के लिए खामोशी से यहाँ से निकल जा। लाख उसकी इल्तिजा करती रही मगर उसे मुझ पर रहम नहीं आया। मैं उसके करीब से उठकर भागना चाहती थी मगर उस जालिम ने अपने मजबूत बाजुओं में मुझे जोर से समेट लिया। उसे मुझ पर रहम नहीं आया। उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और मैं बेबस और मजबूर हो गई। चीखो पुकार इसलिए ना की कि हमसाय लोगों को खबर हो जाएगी और मेरी रुसवाई होगी। मैं उसके चुंगल में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। बिल आखिर उस जालिम ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया, मेरी दो शीजगी चाक कर दी। यह स्याह मर्द अपनी मस्ती में मदहोश था, वो वहीं सो गया। जब मैं कुछ बेहतर हुई तो अंदर से तलवार लाई और उस पर वार किया और फिर उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी। जब रात हुई तो उसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख दी। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि हमल ठहर गया है। कई मर्तबा हमल को साकत करने का इरादा किया मगर खुदा के खौफ से ऐसा न कर सकी। आखिर ये बच्चा पैदा हुआ। उसे भी कत्ल करने का सोचा मगर खौफ खुदा से ये भी ना कर सकी। आखिर उस बच्चे को भी इस मेहराब में रख आई। तमाम हालात सुनने के बाद बेइख्तियार हज़रत उमर ने फरमाया कि खुदा के रसूल भी सच्चे हैं और आपके भाई भी सच्चे हैं। हज़रत उमर ने हज़रत अली से दरियाफ्त किया कि अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है। आपने फरमाया कि उस मकतूल का खून बहा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक गुनाह अजीम का मुर्तकब हुआ है। इस औरत पर कोई हद नहीं, क्योंकि इसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स इस पर गालिब हुआ। उसके बाद आपने फरमाया इस बुढ़िया को हाजिर किया जाए ताकि खुदा के हक को उससे तलब करूं। हज़रत अली ने दाया को हुक्म दिया कि बच्चे को उसकी माँ के सपुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद उस बुढ़िया को हज़रत अली की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया। हज़रत अली ने फरमाया, ए बुढ़िया, क्या तुम कसम खाती है कि मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, जी हाँ, मैं रोज़ा रसूल की कसम खाकर कहती हूँ मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं। बुढ़िया ने रोज़ा रसूल की झूठी कसम खाई थी। कसम खाते ही उसका चेहरा स्याह हो गया। हज़रत अली ने फरमाया, ए बुढ़िया, अपना चेहरा आईना में देख। बुढ़िया ने अपना चेहरा देखा तो फरियाद करने लगी और हकीकत का एतराफ़ किया, मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है, अब मुझे माफ़ फरमाए, मैं अपने किरदार से ताइब हूँ। हज़रत अली ने दुआ फरमाई, ए खुदा, अगर ये औरत सच कहती है और दर हकीकत ताइब होती है तो इसे पहले हाल में पलटा दे। मगर उस चेहरे की स्याही ख़त्म ना हुई तो हज़रत अली ने फरमाया कि ए मलूना, तो किस तरह ताइब हुई है, खुदा ने तुझे माफ़ ही नहीं किया। फिर आपने हज़रत उमर से फरमाया कि इस बुढ़िया को मदीना से बाहर भेजकर रजम करवा दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया और उस जालिम बुढ़िया को रजम करवा दिया गया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन जाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।